السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف محمود بٹ اے بی ٹی نیوز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کے کووڈ کے بعد دوبارہ بحالی شروع ہو گئی ہے اور نیشنل T20 بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور دوسری طرف بڑی اچھی خبر سننے میں آئی ہے کہ زمبابوے کی کرکٹ بورڈ کا وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، وہ سارے حالات کا واقعات کا جائزہ لے گا، اور انشاءاللہ تعالی بڑی امید ہے کہ زمبابوے کی ٹیم پاکستان کو مہمان نوازی کا موقع دے گی۔ اور دوسری طرف پیٹرن ان چیف سے PCB کے چیئرمین وغیرہ سے ہمارے ایکس کرکٹرز کی ملاقات بھی ہوئی ہے کرکٹ کے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے، اور پاکستان کے ہیڈ کوچ اور بولنگ کوچ اور جتنے بھی ہمارے سینئر کوچز ہیں ان کی ڈومیسٹک کوچز کے ساتھ بڑی اچھی ایک بیٹھک ہوئی ہے کہ پاکستان انہوں نے پلان دیا ہے بڑوں نے چھوٹوں کو کہ کیسے لے کے چلنا ہے اور ہمیں آگے فیوچر میں کیا کیا ریکوائرڈ ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، مجھے یہ بہت چیز پسند آئی ہے کہ ہمارے چیف سلیکٹر، ہیڈ کوچ اور تمام سینئر کوچز جو نیشنل ٹیم کے ساتھ ہیں وہ ڈومیسٹک کوچز کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کے ساتھ پلان ڈسکس کریں کہ ہمیں فیوچر میں کیا پلان چاہیے۔ تو بہت اچھی یہ چیز مجھے نظر آئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے کب ہماری نیشنل ڈومیسٹک کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، آج بڑے ہی خاص اور بڑے ہی گہری نظر رکھنے والے انسان کو ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے۔ وہ اب میں ان کا کیا تعارف کراؤں کہ وہ ان کو میں کرکٹر کہوں، ان کو میں انالسٹ کہوں، ان کو میں تجزیہ نگار کہوں، ان کو میں رائٹر کہوں، ان کو میں کافی ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو ملٹی ٹیلنٹڈ چیزوں سے نوازا ہے۔ میں اپنے شو میں اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں یاسر علی ہاشمی صاحب کو۔ السلام علیکم یاسر، کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی فیملی بھی خیریت سے ہوگی کووڈ کے بعد۔ وعلیکم السلام کاشف بھائی، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ ویری گڈ جی یس، الحمدللہ سب خیریت۔ یس، مجھے سب سے پہلے تو ہم کرکٹ کی باتیں پاکستان کی بعد میں کریں گے۔ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا ڈومیسٹک سیزن کیسا رہا؟ آپ انگلینڈ میں سمر کرکٹ سیزن کا حصہ رہے اس سال بھی، پچھلے آپ 7-8 سال سے لگاتار کرکٹ کا حصہ ہیں لیکن انگلینڈ کی کرکٹ کا، لیکن میں اس وقت جو سچویشن تھی کووڈ کی انگلینڈ کے، امریکہ کے، کچھ ایسی کنٹریز ان کے حالات بہت ہی خطرناک تھے، تو اس کے باوجود آپ نے بڑا ایک مجھے مزہ آیا، میں آپ کے پوسٹ پڑھتا رہتا تھا کہ آپ کبھی آپ نے 100 کر دیا، کبھی آپ نے 5 آؤٹ کر دیے۔ مجھے یہ پہلے بتائیے کہ آپ کا یہ سمر سیزن کیسا رہا اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں؟ اس کے بارے میں ہم مجھے اور میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے گا اپنے اس سمر سیزن کے بارے میں۔ جی سیزن میرا ماشاءاللہ اچھا گزرا، پرفارمنس اچھی رہی، بیٹنگ میں بھی بالنگ میں بھی، رنز بھی کیے، آؤٹ بھی کیے۔ یہ ہے کہ ویسے تو تقریباً آدھا سیزن تو ہوا ہی نہیں پہلے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور باقی بھی جو آدھا سیزن ہوا اس میں کافی ساری سختیاں تھیں رولز اینڈ ریگولیشنز کی ECB کی طرف سے، اوبویسلی کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو کافی ڈفرینٹ تھا اس سال، پروفیشنلز بھی نہیں آئے، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب سیزن آتا ہے انگلینڈ میں تو پوری دنیا سے پروفیشنلز جو ہیں وہ لیگ کرکٹ کھیلنے آتے ہیں یہاں پہ، تو بڑی اچھی کمپیٹیٹو کرکٹ ہوتی ہے، بڑی مزیدار کرکٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ تھا، جو لوکل پروفیشنلز تھے وہ تو کھیلتے رہے اوبویسلی، اور پھر رولز بھی کافی ڈفرینٹ تھے، کچھ کافی مختلف کرکٹ ایک طرح سے تھی۔ انڈور فیسلٹیز کو الاؤ نہیں کیا ECB نے کلب کرکٹ کے لیے، پھر ہر 6 اوور کے بعد جو تھے وہ بال کو سینیٹائز کرنا ہوتا تھا، ہر پلیئر کو ہینڈ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ جو تھے وہ سینیٹائز کرنے ہوتے تھے۔ تو شروع میں کافی ڈیفیکلٹ لگا، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سب یوز ٹو ہو گئے اس کے، تو لیکن امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ پورا سیزن ہوگا اور نارملی جیسے کرکٹ کھیلی جاتی ہے اسی طریقے سے کھیلی جائے گی۔ بہترین، یس اینڈ ویل ڈن، آپ نے اس دفعہ پھر بڑا اچھا پرفارم کیا، 17 سے 18 میچز کے باوجود آپ کی ایوریج بہترین رہی اور آپ نے کافی وکٹیں بھی لیں۔ اچھا یس، مجھے یہ بتائیے گا کہ میں اپنے ذرا مشکل سوالوں کی طرف ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے سالوں سے انگلینڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان کے ڈومیسٹک سرکٹ کا حصہ ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، پاکستان میں آپ نے 10 سے 15 سال کرکٹ کھیلی، اب آپ انگلینڈ کے کرکٹ کا حصہ ہیں، اب آپ مجھے ہمارے دیکھنے والوں کو خاص طور پر ینگسٹرس کو بتائیے گا کہ کیا ڈفرینس ہے پاکستان کرکٹ کا اور انگلینڈ کی کرکٹ کا، ان دونوں کنٹریز کا اگر ڈفرینس کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کیا اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اس کے بارے میں کہ دونوں میں ڈفرینس کیا ہے دونوں کنٹریز کی کرکٹ کا۔
اور سسٹم کا. جی جی کاشف بھائی دیکھیں پاکستان کی کرکٹ میں اور انگلینڈ کی کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویل آرگنائزڈ ہے. ایک سیزن کے سٹارٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو، کاؤنٹی کرکٹ ہو یا لیگ کرکٹ ہو، آپ کو پورا سکیجول جو ہوتا ہے وہ ویب سائٹس کے اوپر آ جاتا ہے. ایک ایک پلیئر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی ٹیم کا میچ جو ہے وہ کب ہے، کہاں ہے، اس میں امپائر کون ہوگا، اسکورر کون ہوگا. لیکن آبویسلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پھر یہاں پہ فیسلٹیز، جو سپورٹس کی فیسلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہر ایریے کے اندر ایک اپنی کرکٹ کی گراؤنڈ ہے، اپنا فٹ بال کا گراؤنڈ ہے، اور ہر کوئی بھی بچہ جو ہے وہ آ کے ان فیسلٹیز کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن جو بنیادی فرق جو آپ دونوں ملکوں کے درمیان جو آپ دیکھیں گے کرکٹ کا، ہم تو کرکٹ کی بات کر رہے ہیں فی الحال، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرٹ ہے اور پاکستان میں میرٹ نہیں ہے. یہاں پہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی 8-10 سال کے بچے میں اگر کہیں کوئی ٹیلنٹ نظر آئے گا تو اس کے پیچھے اس کو جو کاؤنٹیز ہوں گی وہ وہیں سے اٹھا لیں گی اس کو. پھر اس کی ایج گروپ کرکٹ، انڈر 12، انڈر 13، انڈر 15، انڈر 19، وہ ایک سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کو ہر جگہ پہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے. ایک پورا پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ سسٹم جو ہے وہ اس بچے کو پلیئر بناتا ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. پاکستان میں جو بھی ہے، اگر ایک بچہ اگر 12 سال کی ایج میں کرکٹ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ جو پوری جنگ اس نے لڑنی ہے اگلے 10-12 سال، کہیں اگر لیٹ سے اگر وہ اس قابل ہے کہ پاکستان کھیلنے تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس نے خود ہی لڑنی ہے. سسٹم اس کا کہیں پہ بھی ساتھ نہیں دے گا. انفیکٹ جگہ جگہ کے اوپر پاکستان میں آپ کو آپ کی کلب سے سٹارٹ ہوں گے، آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ ہوں گے اور آپ کو انکریج کرنے والے کم ہوں گے. سفارش اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ڈنڈا اگر آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اوپر نہیں جا سکتے، لیکن اس میں آپ کی پروبیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس ایک تگڑی سفارش آپ کے پیچھے نہیں ہے پاکستان میں. تو اسی طریقے سے یہی وجہ ہے کہ اکثر جو ایک آپ کا ٹیلنٹ پول ہے اس میں سے وہ بےچارے کئی ڈسہارٹ ہو کے کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ان میں شاید جو ایونچولی جاگے جا کے ٹیسٹ پلیئرز بنتے ہیں ان سے زیادہ ابیلٹی ہوتی ہے، لیکن وہ آگے نہیں پہنچ پاتے بیکاز ان کے پاس ایک پراپر روڈ میپ نہیں ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر کے پھر پاکستان کس طریقے سے کھیلنا ہے انہوں نے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ انگلینڈ کے اندر ایک بچہ جب کرکٹ سٹارٹ کرتا ہے اس کے پاس ایک پورا ایک کلیئر روڈ میپ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کیا کرے گا، کون کون سی منازل اس نے طے کرنی ہے جو اس کو ایونچولی ایک پروفیشنل کرکٹر بنائے گی. اس کے بعد اگر اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے، اتنی ہنگر ہے، تو وہ ایک انٹرنیشنل ٹھیک ہو گیا، کرکٹر بن ٹھیک، سکتا ہے. بہترین. اچھا جیس ہم آپ کے ادھر کڈنگ میں سوالوں کی بوچھار، کیونکہ آپ جیسے کرکٹرز، آپ جیسے تجزیہ نگار، آپ جیسے اچھا لکھنے والے بڑی مشکل سے ہی قابو آتے ہیں. آج چلیں سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نیا فارمیٹ لے کے آئے ڈومیسٹک سرکٹ میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی میں آپ کو کہ اس میں نہ ہمیں ایسوسیشن کرکٹ ہے، نہ ریجنز ہیں، نہ ڈسٹرکٹ کرکٹ ہے، نہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بتائیے کہ آپ اس نیو فارمیٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر ڈپارٹمنٹس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فارمیٹ کو؟ پی سی بی کا جو نیا ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر ہے اس میں کچھ پازیٹیوز ہیں، کچھ اس کے نیگیٹیوز ہیں. ایک بڑا پازیٹیو تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ کم ٹیموں میں سارے اچھے آپ کے ٹاپ کے پلیئرز جو ہیں وہ کھیلے. کرکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اچھی ہوئی. پچھلے کچھ سیزنز میں بات تھوڑی مختلف تھی. میرا یہ خیال ہے کاشف بھائی کہ اگر آپ کو یاد ہو 2002 میں ہم آخری دفعہ کھیلے تھے ایل سی سی اے کی طرف سے. وہ جو اس وقت سٹرکچر تھا، جب یہ ریجنز کو انٹروڈیوس کروایا اس سے اگلے سال پی سی بی نے، یعنی اس سے پہلے جو سٹرکچر تھا وہ بہت میرے خیال سے کافی اچھا ایک وہ سسٹم تھا. ہر کسی کو پتا تھا، کوئی کنفیوژن نہیں تھی، ایک بڑی کلیئرٹی تھی اس سسٹم کے اندر. حالانکہ اس میں ایسوسیشنز بھی کھیلتی تھیں اور اس کے ڈپارٹمنٹس بھی کھیلتے تھے. پھر ایک پینٹینگولر کپ ہوتا تھا. اس پینٹینگولر کپ کے اندر جو تھی وہ آپ کی بیسیکلی کریم کھیلتی تھی. انڈر 19 سیزن ہم سب کو پتا ہوتا تھا کہ 1 سپٹمبر سے ہر سال جو تھا آپ کا انڈر 19 سیزن سٹارٹ ہوتا تھا. تو وہ ایک ٹریڈیشن چلتا آ رہا تھا.
تو ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ یو ڈونٹ فکس سم تھنگ وچ از ناٹ بروکن، یعنی اگر کوئی چیز ٹوٹی نہ ہو تو اس کو جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن 2003 میں پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ ریجنل کرکٹ کو متعارف کرایا. اس کے بعد سے اب تک ہر سال جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی 2 سال نہیں گزرے مسلسل جس میں آپ کا جو کرکٹ کا سٹرکچر ہے وہ ایک جیسا رہا ہو ڈومیسٹک کرکٹ کا، یعنی ہر سال ان میں بڑی تبدیلیاں کی جاتی تھیں. تو اس میں نہ پلیئرز کے پاس کوئی کلیئرٹی ہوتی ہے، نہ ایڈمنسٹریٹرز کے پاس کوئی کلیئرٹی ہوتی ہے. تو جو بھی سٹرکچر لایا جائے اس میں میرے خیال سے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی اس میں رکھی جائے. اب اس کو کچھ سالوں تک آزمایا جائے. جہاں تک بات رہ گئی ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی، دیکھیں اس میں میرے خیال سے اگر پی سی بی گریجولی ایک چینج لاتا، یعنی ابھی بھی آپ چاہیں تو آپ فوکس کرتے ریجنل کرکٹ کے اوپر اور ایک چھوٹی سی ونڈو ساتھ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بھی رکھ دیتے تاکہ اگر جن کھلاڑیوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں وہ لگی رہتی. لیکن اگر آپ ایک آنےسٹ اوپینین مجھ سے پوچھیں گے تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا ویسے بھی کوئی فیوچر نہیں تھا پاکستان میں. حبیب بینک نے اس سے پہلے ہی اپنی ٹیم بند کر دی تھی. یو بی ایل پچھلے 15 سالوں میں 2-3 دفعہ اپنی ٹیم بند کر چکا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کم، غالباً 3-4 ہی ایسے ڈپارٹمنٹس تھے جو کہ کھلاڑیوں کو پکی نوکری دیتے تھے. باقی یہی تھا کہ کوئی وہ رکھتے تھے کچھ مہینوں کے لیے وہ سیزن کے دوران، تو اس کا کوئی ایسا فائدہ نہیں تھا. باقی میرا اوپینین obviously زیادہ تر کھلاڑیوں سے، زیادہ تر پرانے کرکٹر سے مختلف ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ہمیشہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بڑی بات کرتے رہے، لیکن ڈپارٹمنٹ کرکٹ نے کیا دیا ہے پاکستان کو؟ پچھلے 10 سال 15 سال میں آپ اٹھا کے دیکھیں، بابر اعظم آپ کو ڈپارٹمنٹ کرکٹ نے تو نہیں دیا. بابر اعظم تو آپ کی ایج گروپ کرکٹ سے آگے نکلا ہے، جو کہ باقی اس کے علاوہ بابر اعظم تو ایک مثال ہے، میں باقی سب اور بھی کھلاڑیوں کی بات کر لیں تو کیا ہم آج سے 15 سال پہلے بھی اپنی بیٹنگ میں سٹرگل کر رہے تھے، آج بھی سٹرگل کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں ڈپارٹمنٹل کرکٹ، تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے. جی یس ٹھیک، بہترین ٹھیک ہو گیا بالکل. ایک طرف سے آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور ہاں ٹھیک ہے، بالکل ایک ٹائم تو چاہیے ہوتا ہے نیو فارمیٹ کو. ٹھیک ہے، اگر یہ سب مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ کس طرح مزید بہتری آ سکتی ہے ہمارے ڈومیسٹک سرکٹ میں، ہمارے ڈومیسٹک سسٹم میں، ہمارے سلیکشن کے سسٹم میں. ہم کس طرح اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں کہ ایک سال اگر ایک بندہ مینیجر ہے تو اگلے سال وہ بندہ مینیجر نہیں ہے، ایک سال وہ کوچ ہے اگلے سال وہ کوچ نہیں ہے. اس کے تمام چیزوں کے بارے میں بتائیے گا کس طرح بہتری آ سکتی ہے ہمارے ڈومیسٹک میں. جی دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ڈومیسٹک اسٹرکچر ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، لیکن پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف میرٹ کو انفورس کروا لیں پاکستان کے اندر، کہ اچھے جو لڑکے ہیں وہ ان کے لیے رکاوٹیں نہ پیدا کرے سسٹم، بلکہ ان کو پروموٹ کرے اور سفارش کلچر جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بہت آگے چلی جائے گی. بیسیکلی جو لیک آف میرٹ ہے یا ایبسنس آف میرٹ کہہ لیں پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کرکٹ کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ نیا سسٹم ہے اس کے اندر 6 ٹیمیں جو ہیں وہ بہت کم ہیں تعداد پاکستان جیسی آبادی کے لیے. میرا خیال ہے کم سے کم بھی 8 یا 10 ٹیمیں ہونی چاہیے. اس میں یہ کہ ایک کوالٹی بھی رہتی ہے اور ایک انف آپ کیٹر کر سکتے ہیں پلیئرز کو اس سسٹم کے اندر. باقی جو بھی سسٹم رکھیں، اب میرا خیال ہے اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ پی سی بی جو ہے وہ کنسسٹنسی دکھائے اب کچھ سال. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ پچھلے 17-18 سالوں کے 18 سال ہو گئے ہیں کہ ہر سال جو ہے آپ کا ڈومیسٹک سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کسی کے لیے. تو کنسسٹنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ. بہترین ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ سب ہم ڈومیسٹک سے آتے ہیں انٹرنیشنل کی طرف، کہ پاکستان کی نیشنل ٹیم کی طرف آتے ہیں. یہ سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ بتائیے کہ پاکستان کرکٹ میں ہمیں کپتان کیوں نہیں ملتا؟ پہلے تو ہم وائس کپتان اناؤنس نہیں کیا، پچھلے کپتان کے ساتھ 2 سال میں بھی اپنے کالمز میں لکھتا رہا، آپ بھی کہتے رہے کہ وائس کپتان اناؤنس کریں. وائس کپتان اناؤنس نہیں کیا، کچھ سمجھ لگی کیوں نہیں کیا، انضمام صاحب کیا سوچتے رہے، کیا چاہتے تھے. اینی ویز یہ مجھے آپ بتائیں کہ ہمیں اچھا کپتان کیوں نہیں مل رہا. اچھا کپتان مطلب یہ کہ موقع پہ ملتا ہے کہ جی اس کو بنا دیں، اس کو بنا دیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یا کپتان
ढूंढना नहीं चाहते, इसके बारे में बताइएगा, या इसके बारे में मुझे आपके ख्यालात पे, क्योंकि आप दोनों को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एज ए क्रिकेटर भी, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट भी, और एज ए लिखारी भी। मुझे बताइएगा कि ये इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमें कप्तान क्यों नहीं पहले से देखिए, ढूंढ के मेरे नहीं ख्याल बताया? से अच्छा कप्तान ना मिलने की दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि पीसीबी को प्लान करना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए वो यंग प्लेयर्स जो आगे जाके लीडर्स बन सकते हैं, और उनको फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कप्तानी करवानी चाहिए, आपको इन्फोर्स करवाना चाहिए रीजन से या डिपार्टमेंट से, जौन सी भी टीम्स हों, कि वो यंगस्टर्स जिनको आप आइडेंटिफाई करें कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कप्तानी कर सकते हैं, उनको वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कप्तानी करवाएं। लेकिन एज सच इस तरह की कोई प्लानिंग जो है वो हमारी क्रिकेट में चलती नहीं है। उसकी वो एक बड़ी वजह ये है कि आपके जो 11 खेलते हैं उसमें से 9-10 तो ऐसे होते हैं जिनको यही कंफर्म नहीं होता कि वो अगली सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। यानी हमारी सिलेक्शन के अंदर इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी जो है वो पिछले कुछ सालों में नहीं रही, और फिर जब प्लेयर्स इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे और जब उनकी अपनी जगह टीम में ही पक्की नहीं है, तो फिर वो कप्तानी के बारे में सोचना जो है वो बहुत आगे की बात चली जाती है। दूसरी एक इसमें जो चीज है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब कोई बच्चा क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है तो उसको ये बताया जाता है बदकिस्मती से, जो कि बिल्कुल गलत है, कि या आप क्रिकेट खेल सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप दोनों काम कर सकते हैं, और ज्यादा कामयाबी की प्रोबेबिलिटी आज के दौर में उसी बच्चे की है जो बहुत कि खूब, ज्यादा ठीक। पढ़ा लिखा है। चलो जी, कप्तान के बारे में से हम एक और कप्तान की तरफ आते हैं। अजहर अली जो हमारे टेस्ट टीम के कप्तान हैं, उसके बारे में आप बताइएगा कि उनके टेस्ट टीम कैप्टन के का फ्यूचर को आप क्या देख रहे हैं? ठीक है जी। साथ ही साथ हमें मिसबाह हक हेड कोच और चीफ सेलेक्टर के बारे में आप बताइएगा कि आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और उनको दोनों ओहदे रखने चाहिए, या सेलेक्टर रहना चाहिए या कोच रहना चाहिए। और एक हमारे सुपरस्टार वकार यूनुस साहब हैं, बॉलिंग में उनका कोई जोड़ नहीं था, लेकिन कोचिंग में काफ़ी सवालिया निशान है। तो इन तीनों को वन बाई वन आप बताइएगा कि आपके मुताबिक अज़हर का फ्यूचर, मिसबाह और वकार यूनुस साहब, इनको आप प्लीज़ अपने ख्यालात में हमें बताइए जी। अजहर अली की जो टेस्ट मैचेस की कप्तानी है उसका वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। आपने देखा होगा ये इंग्लैंड के दौरे में पहले 2 टेस्ट मैचेस में उनसे ज्यादा रन्स नहीं हुए, तो उनकी कप्तानी भी बहुत ज्यादा कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी, बॉडी लैंग्वेज भी डाउन थी। लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने जब रन्स किए तो उसके बाद वो अचानक उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। तो अब आगे जो पाकिस्तान की नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है वो न्यूजीलैंड में है, बड़ा मुश्किल टूर होगा। वो 2 टेस्ट मैचेस बहुत मुश्किल होंगे। शायद वो डिफाइनिंग मोमेंट हो अजहर अली की टेस्ट कैप्टनसी के बारे में भी। बाकी रह गई मिसबाह उल हक और वकार यूनुस की बात, तो मेरा ख्याल है ये पीसीबी ने जो डिसीजन लिया मिसबाह उल हक को ऑल इन ऑल बनाने का पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये एक बहुत बड़ा रिवर्स गियर था। देखिए, इस बारे में कोई शक नहीं है कि जब 2010 में मिसबाह उल हक को पाकिस्तान टीम का टेस्ट कैप्टन बनाया गया तो उस वक्त हमें जरूरत भी एक ऐसे लीडर की थी जो कि एक पढ़ा लिखा कप्तान हो, जो कि डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल हो और आके टीम को संभाले, क्योंकि उस वक्त जिस तरीके के हालात थे ये स्पॉट फिक्सिंग फियास्को के बाद सारा, तो उसमें वो क्रेडिट एक है मिसबाह उल हक के पास कि उन्होंने वो पाकिस्तान टीम को उस मुश्किल सिचुएशन में संभाला। लेकिन वो जो फ्लेयर ऑफ क्रिकेट, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जो डिफेंसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उसके लिए जानी नहीं जाती। अगर आप देखें इंडिया के बाद पिछले कुछ सालों में जो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, जो सबसे ज्यादा लोग जिस टीम को देखना चाहते हैं वो पाकिस्तान की टीम थी। क्यों? उसकी वजह जो थी कि हम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते थे, एक अटैकिंग फ्लेयर हमारी क्रिकेट में जो थी, वो कहीं ना कहीं पीछे अंडर मिसबाह उल हक जो है वो गुम हो गई। तो उसके बाद आप 2010 से लेकर 2015 तक की देखें पाकिस्तान टीम की जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के साथ परफॉर्मेंस थी, हम बहुत पीछे गए। फिर उसके बाद जब मिकी आर्थर आए और सरफराज अहमद के साथ मिलके खास तौर पे T20 क्रिकेट में तो पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिसबाह उल हक ने आते साथ ही सरफराज अहमद को हटा दिया। एक तो हमारी क्रिकेट का मसला जो है वो वर्ल्ड कप बहुत बड़े हैं। हालांकि 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था एक आधे मैच के अलावा,
اگر ہمارا سری لنکا کے خلاف جو میچ تھا وہ واش آؤٹ نہ ہوتا تو ہم موسٹ لائکلی سیمی فائنل میں پہنچ جاتے. لیکن یہ پی سی بی کا ڈیلیما ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ جب بھی ورلڈ کپ ایک ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اپنی کرکٹ کے اندر بہت بہت بڑی چینجز لے آتے ہیں. تو سرفراز کو ون ڈے سے ہٹایا, ٹیسٹ سے ہٹایا, چلیں ٹھیک ہے, لیکن T20 سے بھی ہٹانے کا کوئی توقع نہیں بنتا تھا. پھر وقار یونس کی بھی پچھلے 10 سالوں کے درمیان ڈفرینٹ ٹینیورز کے اندر ان کے پلیئرز کے ساتھ بھی مسئلے رہے ہیں کوچنگ میں اور وہ سارا. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ریورس گیئر تھا. میں تو اگر مصباح الحق ہی کنٹینیو کریں گے ایز اے چیف سلیکٹر, ایز اے ہیڈ کوچ, تو مجھے تو اتنا کوئی, میں آپٹمسٹک نہیں ہوں پاکستان کی کرکٹ کے جو نیئر فیوچر ہے اس کے بارے میں. انشاءاللہ تعالی بڑی امید ہے کہ زمبابوے اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی. تو اس دورے کے بارے میں بتائیے کہ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی پاکستان ٹیم کیا حکمت عملی چاہیے, سلیکٹر سے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, یہ سیم ٹیم کھلانی چاہیے یا نئے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے, یا کوئی نیا کمبینیشن نیا لے کے آئیں, کچھ اوپنر چینج کریں, بالر چینج کریں. آپ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے, پاکستان ٹیم کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس ٹور کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی بالکل, میرا خیال ہے ینگسٹرز کو چانس دینا چاہیے. زمبابوے کے خلاف کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ محمد حفیظ اور شعیب ملک جیسے پلیئرز کو زمبابوے کے خلاف کھلائیں. بالکل ینگسٹرز کو کھلانا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان ینگسٹرز کو کھلانا چاہیے جو کہ کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے ہیں. ہمارے یہاں پچھلے کچھ سالوں سے ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایک لڑکا جو ہے وہ ایک T20 میچ میں اچھی ایک اننگز کھیلتا ہے, اب اس کو ڈائریکٹ پاکستان کھلا دیتے ہیں. وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے ایک آدھے میچ میں پرفارم نہیں کرتا اور اس کو پھر ہمیشہ کے لیے رائٹ آف کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی سلیکشن پالیسی نہیں ہے. اس کی مثال ابھی کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ احسان علی کو پک کیا مصباح الحق نے, ایک دو میچوں میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے بنگلہ دیش کے خلاف اور اب ان کو بالکل رائٹ آف کر دیا گیا ہے. تو جس کو بھی کھلانا ہے اس کو پھر پورا موقع دیں اور ایک آدھی پرفارمنس کے بعد نہ کھلائیں. جب تک کوئی پلیئر کنسسٹنٹلی رنز کرنا نہیں شروع کرتا وہ پاکستان کھیلنا ڈیزرو نہیں کرتا. تو ایسے کھلاڑیوں کو, ایسے بیٹسمینوں کو پک کریں جو کہ اچھی پرفارمنسز کے ایک آدھا سیزن مسلسل ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی پرفارمنسز دیتے آئے. زبردست, بہترین ہو گیا. یس چلیں, جانے سے پہلے ابھی ایک ہم نے نیشنل ڈومیسٹک بھی بات کی, نیشنل ٹیم پہ بھی بات کی, انٹرنیشنل ٹور کے بارے میں بات کی. ابھی نیشنل T20 ملتان میں چل رہا ہے, اس کے بارے میں یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے, مجھے پتہ ہے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ اس کا اسٹینڈرڈ ٹھیک ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, اس میں بہتری آنی چاہیے کیا, اس کے بارے میں بتائیے گا. کیا ہمیں T20 سے پلیئر پک کر کے پاکستان ٹیم میں لے جانے چاہیے یا اس کو 4 ڈے 1 ڈے کی پرفارمنس دیکھنی چاہیے؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی پاکستان سلیکٹرز ایک لڑکے نے, عبداللہ شفیق ہے, اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, جسٹ 21 ایئرز اولڈ ہے. ذیشان اشرف بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ T20 کی پرفارمنس سے ہی پاکستان ٹیم میں لے آنا چاہیے جیسے حارث رؤف کو لے کے آئے, یا 4 ڈے 1 ڈے کی پرفارمنس کو بھی دیکھنا چاہیے؟ عمران بٹ نے ڈومیسٹک میں ٹاپ کیا, وہ کہیں نظر ہی نہیں آئے. نعمان علی نے لیفٹ آرم اسپنر نے 50 آؤٹ کیے, وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. جو T20 میں پرفارم کرتا ہے اس کو ٹیم میں لے آ رہے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ نیشنل T20 جو ہو رہا ہے وہ کیسا چل رہا ہے اور اس میں کیا ہونا چاہیے سلیکشن کے بارے میں, یہ پلیز بتائیے گا. جی بالکل, میں دیکھ رہا ہوں جو ملتان میں نیشنل T20 ہو رہا ہے, لیکن کافی مایوسی ہوئی کاشف بھائی اس میں مجھے دیکھ کے. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا 2003-04 میں جب T20 ٹورنامنٹ پاکستان میں شروع ہوئے تھے ABN AMRO کپ کے نام سے, اس میں کرکٹ کی کوالٹی, کرکٹ پروڈکشن, جو ٹیلی ویژن پروڈکشن ہے وہ اتنی زبردست تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ T20 ایونٹ جو تھا وہ بہت کامیاب ہوا, جس میں کرکٹ کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی. لاہور لائنز, سیالکوٹ سٹالینز, فیصل آباد وولفز, کراچی, مطلب کہ بڑی زبردست کرکٹ دیکھنے کو ملتی تھی. لیکن ابھی یہ جو ملتان میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس میں ایک تو یہ کہ ٹیلی ویژن پروڈکشن اتنی بری ہے, حالانکہ وسیم خان صاحب نے ٹورنامنٹ سے پہلے پرومس کیا تھا کہ ٹیلی ویژن پروڈکشن بہت اچھے لیول کی ہوگی. تو یہ بہت زیادہ مایوسی ہوئی اس کو دیکھ کے. دوسرا ایک میری جو آبجیکشن رہی ہے ہمیشہ سے, یہ PCB کی جو پالیسی ہے, ایک پورا کا پورا ٹورنامنٹ 1 یا 2 شہروں کے اندر کروا دیتے ہیں. اب میرا خیال ہے اس سے کرکٹ کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہوم اینڈ اوے بیسس کے اوپر مختلف شہروں کے اندر ایک ٹورنامنٹ ہو تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے. مثال کے طور پر اگر
سینٹرل پنجاب کا ایک میچ لاہور میں ہے تو سندھ کے ساتھ ان کا میچ کراچی میں ہونا چاہیے اور پھر ایک ہوم میچ ہونا چاہیے. اس طریقے سے ایک ٹورنامنٹ جو ہے اس کا ایک رنگ اور ہی ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک خانہ پوری کرنے کے لیے اور کچھ دنوں کے اندر اندر ٹورنامنٹ ختم کرنے کے لیے ایک ہی وینیو پہ کرا دیتے ہیں. اب جیسے یہ ٹورنامنٹ آدھے سے زیادہ ملتان میں ہوگا اور اس کے بعد فائنل اس کے راولپنڈی میں ہو گئے اور وہاں پہ ٹورنامنٹ ختم. تو میرے خیال سے یہ ایک چیز ہے جس کے اندر پی سی بی کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کی اسکیجولنگ میں کچھ سوچنا چاہیے اور اس پہ نظر ثانی کرنی زبردست, بالکل ٹھیک, بالکل. سر یس, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. میں یہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ, کیونکہ میں آپ کو ان کرکٹرز میں ریٹ کرتا ہوں کہ جو کہ آپ کا کم از کم آپ جیسے کرکٹرز کا ایک آدھا لیکچر ضرور ڈومیسٹک کی کسی نہ کسی فرنچائز کو 1v1 دینا چاہیے, جتنا آپ کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح پاکستان کرکٹ کو لکھتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. تو لہٰذا آپ کے کرکٹنگ ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ کے لکھاری کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, انگلینڈ کے سیزن کو مد نظر رکھتے ہوئے, پوری انٹرنیشنل چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, پلیز کوئی میسیج آپ اپ کمنگ پلیئرس کو, ینگسٹرس کو, اور جو کرنٹ کھیل بھی رہے ہیں ان کو دینا چاہیں, وہ بہت میرے لیے بھی, مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. پلیز بتائیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں تمام کرکٹرز کے لیے, آفیشیلز کے لیے بھی. جی پلیز. ینگسٹرز کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ آپ کرکٹ کھیلیں, محنت کریں. اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو آپ کو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیں گے. دوسرا جو میسج ہے میں ینگسٹرز کو دینا چاہوں گا جو کہ بہت اہم ہے, وہ یہ کہ آپ کرکٹ کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں. کیونکہ آج کل کے دور میں ایک تو یہ کہ کرکٹ میں بھی کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اب ایک ویل ایجوکیٹڈ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ اگر آپ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے میڈیا کے سامنے, اگر آپ بات نہیں اچھے طریقے سے کر سکتے, اپنے آپ کو کنڈکٹ اچھے سے نہیں کر سکتے, تو آپ کا کوئی فیوچر اتنا برائٹ نہیں ہو سکتا آج کل کے دور میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو وہ یہ آپ کو کرکٹ کے بعد والی لائف میں بھی آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی. میں ایک بار پھر یاسر علی ہاشمی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انگلینڈ میں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی یہ وقت دیا. یو موسٹ ویلکم کاشف بھائی, آپ کا شکریہ, آپ نے مدعو کیا, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. السلام علیکم. اور یقین مانیں کہ یاسر علی ہاشمی ان کرکٹرز میں سے ہیں جن سے ہم فائدہ بہت اٹھا سکتے ہیں. میں اسی نوٹ کے ساتھ سائن آف کرتا ہوں کہ اللہ کرے یاسر علی ہاشمی صاحب نے جو مشورے دیے ہیں, جو باتیں کی ہیں, وہ ان کو سنا جائے اور ان پہ عمل بھی کیا جائے. اور میں کہوں گا یہ بہت اچھا ون آف دا بیسٹ شو تھا آج کا. تھینک یو اگین یاسر علی ہاشمی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.